پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہیڈ ہوں ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں، اور میں ابھی سعودی عرب آیا ہوں. میں وہاں سے بڑا مشکل سے نکلا ہوں. تو وہ ہمارے وہاں پہ سارا وہ نون لیگ کا پہلے گڑھ تھا، تو ان کے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں انہوں نے خاص نشانہ ہمیں بنایا ہوا ہے. وہ ان کی وجہ سے ہی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں. آپ کا بھائی کیا کرتا ہے؟ بھائی میرا پڑھتا ہے لاہور میں. ابھی چھٹیاں تھیں نا تو وہ گھر آیا ہوا تھا. نہیں پھر اتنا انشاءاللہ ایشو نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ اس کو کیا کہیں گے، آپ کو پوچھیں گے اس لیول پہ. کل تک وہ انشاءاللہ آپ کو ادھر بھی جانے کی وہ نہیں پڑے گا، کہیں جانا بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ ریلیکس رہیں. وہ یہ اللہ جو خیر کرے اٹھانے گا. والا سوال ہے بہاول نا، نگر اور اس کے ہاں آس یہ پاس ہم نے بہت ہائی لیول کے جو بھی کچھ ایم این ایز ایم پی ایس اس لیول کے. اگر جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں آپ خود ہوتے یا آپ کا بھائی سوشل میڈیا کا ہیڈ ہوتا تو جا کے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا کہ اس کو اندر رکھتے یا اس سے کوئی بیان جاری کرتے کہ نہیں آپ یہ بولو مجھ سے کسی نے یہ کروایا وہ کروایا. لیکن جب آپ خود باہر ہے اور وہ ویسے ہی نارمل ایز اسٹوڈنٹ ہے، انشاءاللہ پھر کچھ نہیں ہوگا. میکسیمم آپ کا پتہ پوچھیں گے اور آپ باہر ہوں گے تو یہ ٹینشن والی اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسز آئے روز ہم جیل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو بس وہ انشاءاللہ. گھر میں ابھی کوئی بھی نہیں ہے نا. میں اور بھی باہر ہوں تو ابو ہیں امی ہیں، گھر میں بچے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں. وہ بار بار کال آ رہی ہے ان کی. تو اب بس ٹائم ایسا ہے نا، 2 دفعہ پاکستان پہلے میں مجھے 2 انہوں نے بجے میں اٹھایا کس تھا. لائر کو بولوں؟ ہاں بالکل. باول نگر میں کون ہو چلے ہمارے کوئی ساتھ؟ نہیں. لائر ادھر ہیں، وکلا ہیں، میرے دوست بھی ہاں ہیں اور کوئی ریلیٹیو بھی ہیں. ان سے بھی رابطہ چل رہا ہے. اللہ خیر کرے گا. میں نے بس یہی تھوڑا سا آپ سے مشورہ لینا تھا کہ اس کے لیے کوئی تھانے کا اگر معلوم ہو جاتا نا تو بندہ پھر وہ کوئی نہ کوئی حساب کتاب لگا لیتا. اس کو فیصل بھائی ایک اور میں آپ کو پی ٹی آئی کے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ لیے نا گراؤنڈ پہ. اس کو پہلے ہائی لائٹس جی نہ کرو. جتنا آپ ہائی لائٹ کرو گے وہ اتنا ہی وہ کیس اوپر جاتا ہے. آپ ویسے ہی نارمل میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے تو کل صبح تک ہی ویسے ہی اس کو واپس چھوڑ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کے لیے کوئی آواز اٹھانا شروع کر دیا پھر وہ مسئلہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ جتنا آپ اس کو دباتے ایک دونوں سائڈ پہ گیم ایسی ہے نا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کل تک آپ انشاءاللہ ریلیکس ہو جائے. کچھ نہیں ہوگا. نہ ہوا تو تب جا کے آپ پھر کورٹ میں ڈائریکٹ کل صبح آپ لوگوں نے ریٹ نہیں کرنا ہے، میں ابھی کہیں نہیں جائے گا. ہاں میں ابھی بس وکلا سے بس بات چل رہی ہے میری 2-3 دوستوں سے، اور یہاں پہ آپ سے مشورہ کیا. اور میں سوشل میڈیا پہ یہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا. بس میرا ذاتی یہ ایکسپیرینس رہا ہے. باقی میں اور وہ نہیں کر سکتا، لیکن میرا ذاتی یہی ایکسپیرینس رہا کہ فی الحال اگر انشاءاللہ پہلے کل تک ہو جائے گا، کل دوپہر اثر تک وہ آرام سے وہ کر لیں گے. اگر کوئی کیس بھی اس کے اوپر ڈالا ہوگا، اللہ نہ کرے اگر کوئی کچھ ڈالا بھی ہو، تب بھی انہوں نے کورٹ میں ہی پیش کرنا ہے. اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے، ویسے نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. ابھی مجھے ایک وکیل کی کال آ رہی ہے، میں ذرا ان سے بات کر لوں پھر میں دوبارہ. جی فیصل بھائی آپ مضبوط رہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں. انشاءاللہ اگر پولیس کے پاس ہوا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ وہ جلدی چھوٹ جائے گا. چلیں صحیح ہے. میں وکیل سے بات کر لوں پھر میں آتا ہوں جی تھوڑی دیر تک. اوکے. اچھا یار، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ یہ خود بھی ان کو پولیس نے پہلے پکڑا ہوا تھا، اور یہ جو ہیں یہ خود پھر میرے خیال ضمانت کے اوپر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ سعودیہ آ گئے. تو اب جو ہے نا ان کی فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی بات بھائی، آپ نے وہ پہلے بھی بتا دیا. تو یہ جو اس کے اوپر یہ جو چھوٹا ورکر ہے ہمارا، اس کے لیے ہمارے لائرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو سپورٹ دے رہے ہیں آن گراؤنڈ؟ سوری میں نے آدھی بات سنی، آدھا میں نے وہ ہٹا دیا تھا، کوئی اور بیچ میں سے دوسرا موبائل جی نکلا. کوئی مسئلہ ہے. ہاں جی یہ اگر آپ اس بھائی کی بات کر رہے بھائی نہیں جان. نہیں، ہمارا جو ان ورکر ان جنرل ہے جو، تو اس کے لیے جی کیا جی میکانزم بھائی ہے جان. ہمارے لوئرس فورم کا، یا آپ کو کانٹیکٹ کرنے کا لوئرس کا کیا طریقہ کار ہے؟
آئی ایل ایف ہر ضلع کا اپنا ونگ ہے انصاف لائر فورم کا. تو آپ صبح کچہری میں جیسے اپنے اپنے ونگز ہوتے ہیں نا ان کے، آئی ایل ایف ابھی کافی سب سے مضبوط ونگ ہی ہے. تو آپ اپنی کچہری جاتے ہیں کس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مطلب تحریک انصاف کے عام اس میں اگر آئی ایل ایف کس کو نہیں کہ تحریک انصاف کے وکیل، تو وہ بتا دیتے اور پورے ایک ٹیم کی شکل میں ہوتے ہیں. پھر وہ جا کے آپ کی ہیلپ آؤٹ 100% ابھی تک کر رہی ہیں. جدھر سے بھی کیسز ہو رہے ہیں آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے کوئی یہ شکایت کی ہوگی. باقی میں پہلے بھی اس بات پہ ہماری بات ہو گئی کہ وکلا سے کوئی شکایت نہیں ہے. آگے منصف جو ہے وہ یا دباؤ میں ہے یا پتہ نہیں ان کا کیا، وہ انصاف نہیں کر رہے. وکلا پہ کوئی ہماری وہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی گلہ شکوہ کریں. جی جی وکلا سے جو ہے نا میرا خیال آپ نے پہلے بھی وہ کہا ہوا ہے، لیکن وہ چیئرمین صاحب نے جو ہے نا آج ڈیلے کیا ہے. تو میرا خیال آپ کی بات ہو رہی تھی جب آئے تھے، تو میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ کے جو علاوہ وکلا ہیں ان میں کہیں کہیں نرمی آ رہی ہے، کہ میں جو ہے نا وہ سنتا رہتا ہوں چیزوں کو، تو تھوڑے سے دلائل بھی جو ہے نا وہ تھوڑے کمزور نظر آ رہے. تیاری میرا خیال اچھی ہو سکتی تھی. جی فوزیہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی آپ کی بات ہی جاری رکھوں گی کہ میں نے بھی سنا بھی ہے، اور میں اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو کھوسہ صاحب ہیں ان کے پاس سنا ہے آج دلائل بہت کمزور تھے اور وہ کچھ جواب صحیح طریقے سے نہیں دے سکے جج کے سوالوں کا. تو کیا ان سے پوچھنا ہے پی ٹی آئی آفیشیل ان سے کہ آپ مطمئن ہیں اس چیز سے کہ وہ تیاری کے ساتھ نہیں جا رہے، وہ کیس کو سٹڈی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اور جب وہاں جاتے ہیں تو پھر آج تو پراپر نون لیگ والا بیٹھا تھا جو یہ باتیں دہرا رہا تھا کہ ان کا وکیل گیا ادھر تو اس کے پاس دلائل نہیں تھے دس دیٹ. تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اس بارے میں ان سے بات نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی ان سے بات نہیں کر سکتا اس بارے میں؟ جی اس میں پہلے وہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کی نیت پہ شک ہونا، ایک ہوتا ہے کہ اس کو ٹائم نہیں ملنے کا. اب خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے اتنے سارے، اور پھر نیچے ورکروں کے، ان کے اپنے بیٹے کے اور اس طرح قریبی رشتہ داروں کے کیسز اتنے زیادہ ہو گئے لائرز کے اوپر، سٹڈی کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اور ہمارے پاس جو بڑے ناموں میں سے ہیں، جو اچھے مانے جانے لائرز ہیں جو کیسوں کو لڑ سکتے ہیں، وہ یہی چند ہے، اور وہ سارے کے سارے آج کل خان صاحب کے لیے کیس لڑ رہے. تو میری جو بات کرنے کا وہ تھا کہ میری ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دل یا جان سے وہ نہیں کر رہے. ہاں ان کو کیس سٹڈی کے لیے ٹائم نہیں مل رہا. وہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ٹائم شارٹیج کی وجہ سے شاید وہ آج اس کے دلائل کمزور تھے. آج چیئرمین بھی ہے بریسٹر گور، وہ پشاور بھی لیٹ پہنچ گئے، تو اس وجہ سے یہ ہے. لیکن ان کی نیت پہ شک کسی کا نہیں ہے کہ وہ قصداً ایسا کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، جو نیت پہ شک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج اس نے جو سلی کوشچن بھی کیے کہ آپ کہہ رہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ اس واپس ملنا چاہیے. تو انہوں نے آگے سے وہ سلی جج معصوم بن کے پوچھتا ہے کون سا نشان، ان کو پتہ نہیں پی ٹی آئی کا نشان کون سا ہے. وہاں وہ بھی تھوڑے سے سلی بنتے ہیں، وہ تھوڑا سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا. وہ تو شروع سے ہی اس طرح کے کوشچن پوچھتے ہیں کہ عمران ریاض کون ہے. یا پھر اس نے ایک اور کوشچن پوچھا تھا کہ آپ تو پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھے. تو اس طرح کے آگے سے اس سے سیاسی کوشچن پوچھ رہا تھا. بات تو صحیح ہے کہ ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہے ہیں، مگر اس ٹائم پہ آ کے تھوڑا سا جس کیس کو جو کیس لگا ہو ایٹ لیسٹ اس کو اسٹڈی کر کے جانا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ لڑنا چاہیے. ٹھیک. اچھا مجھے آج کے دن کا جو آج گزرا ہوا دن تھا خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، مجھے صرف ان کا علم تھا کہ اندر کیا کیا ہوا. اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ شاید آپ لوگوں تک کوئی اور خبر ہو، کیونکہ میں پھر ٹریولنگ کر کے اسلام آباد سے لاہور آنا ہوتا ہے اور بیچ میں سے اور بھی ادھر ادھر. میں نے کہا شاید میں نے سوشل میڈیا یا میڈیا کو نہیں دیکھا کہ بیچ میں کیا ہوا. آپ وہ کل نہیں پرسوں جو آرگومنٹس ہوئے تھے سپریم کورٹ کے اندر، شاید آپ لوگ اگر ان کی بات کر رہے
تو وہ تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ ایسے ہی وہ کرے گا. اور ہمارے لائرز وہ جو لے کے گئے تھے تو وہ یو ایس بی میں ویڈیوز ایویڈنس زیادہ تر لے کے گئے تھے جو اس نے منع کر دیا کہ نہیں ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے آپ یہاں پر. تو ہمیشہ لائرز جب بھی کوئی ایویڈنس لے کے جاتا ہے جج کبھی وہ نہیں کرتا, وہ ریٹن میں ہو زبانی ہو, اکثر تو ان کی شہادت ریٹن میں ہی اپنے وہ دینی ہوتی ہے یا پھر ویڈیوز میں جا کے آڈیو ویڈیو مطلب جو اپنی ثبوت پیش کرنا, تو اس سے منع کر دیا. اور اس کے 5 منٹ بعد دوسرا کیس لگتا ہے بلاول بھٹو کا, ان کا کوئی پرانا کوئی وہ چل رہا ہے, تو اس میں جا کے ساری کی ساری ویڈیوز چلا دی پی ٹی آئی والوں کے لیے. تو وہ ایک باعث جج ہے, وہ اپنے آپ کو بیٹھ چکا ہے. ہاں اس میں وہ والے کمنٹس اور ان کی وہ میں نے دیکھ چکا ہوں کہ وہ آگے سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہے اور جو کوسا صاحب کہنا چاہ رہے وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے اور وہ آگے سے اس سے کچھ اور کھلوانا چاہ رہے تھے. تو اس کی عادت ہے ہر کسی کو ٹوکنا روکنا بیچ میں سے. تو انشاءاللہ آپ لوگ امید رکھے بلے کا نشان بھی کل واپس مل جائے گا, انہی کے ہوتے ہوئے بھی ملے گا. اور خان صاحب کے کیسز 2-3 تو آج اس نے 9 مئی والے کیس میں دے دیے, پچھلے 1-2 دنوں کے اندر اس میں بھی ضمانت کنفرم ہو جائے گی 2 دنوں کے بعد. زبردست. اچھا میں سوال رکھتا ہوں ادھر, تو شروع کریں گے اپنا ایشین ایگل صاحب سے. سوال یہ ہے, ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ جرا چلی ہے, اپنا کچھ بحث چلی ہے لطیف کوسا اور قاضی عیسیٰ صاحب کی, ٹھیک ہے. تو کچھ ایسی اس نے باتیں بھی کہی ہیں کہ بعض گشت جو بھی سوشل میڈیا پہ جو بھی کیمپینس سوری ہے جو اپنا نیوز وغیرہ جو بھی چلتی ہیں اس پر بھی بات ہو رہی تھی, تو اس پر اس نے سخت رد عمل بھی دیا ہے. اس کے بعد ایک وہ تھا اس کا بیان کہ میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, میں میڈیا نہیں دیکھتا یا میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. تو یہ بیان جو تھا اس کا وہ کس کے لیے تھا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اوور ٹو یو اپنا ایشین بھائی. دیکھیں کسی کے لیے نہیں تھا, ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی ہمارا کسی پارٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اور ہم جو بیٹھے ہیں ہم پیورلی ایک ادارہ بن کے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. اس لیے اس طرح کی جو ہے نا کویسچنز اور آنسرز دیے جاتے ہیں صرف اور صرف وہ اس چیز کو, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اب الحمدللہ لٹریسی ریٹ بڑھ چکا ہے اور اس وقت عوام اویئر ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں. جو پہلا اصول ہوتا ہے, جو پہلے وہ میم بات کر رہی تھی ان کے لیے ہے کہ جب بھی ڈیبیٹ کا پہلا اصول ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جرا جس کو بولتے ہیں, تو یہ جب کی جاتی ہے تو آبجیکٹو کے لیے کی جاتی ہے, پروبنگ کی جاتی ہے, قریدنا جس کو بولتے ہیں, قرید کے پھر اس میں سے اپنا آبجیکٹو لینا. تو وہ کوسا صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ دلائل نہیں تھے, وہ ایک پروبنگ تھی, اور پروبنگ کے جو اپوزٹ تھا اس کا آنسر لینا تھا. کس سے؟ ایک سامنے جج بیٹھا تھا اور بڑی عدالت کا جج بیٹھا تھا. تو وہ انہوں نے اس طرح کی جو ہے نا پروبنگ کر کے اور اس میں سے جو ہے ان کے ساتھ جرا کی, اور کرنے کے بعد ان کے منہ سے وہ کلوانا چاہ رہا تھا. اور کہا بھی وکالت یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کیس اکارڈنگ ٹو جو ہے اس ملک کے لا کے مطابق ہوتا ہے, دستور کے مطابق ہوتا ہے, آئین کے مطابق ہوتا ہے, اور آئین کے انڈر آتے ہیں آپ کی جتنی بھی جوڈیشری ہے, جو قوانین آپ کی پارلیمنٹ نظام بناتا ہے, بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے تھرو ٹو بائی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جب یہ کام کرتی ہیں تو وہ صرف اور صرف اوبے کرتی ہیں جوڈیشری کو. تو وہاں جو جوڈیشری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات سر یہ ہے جو آپ نے بات کی, اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ سب پتہ ہوتا ہے ان کو, یہ صرف اور صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. اور آپ نے خود دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی کس طرح درگت بنی, اور اس درگت میں آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹ بھی کی کہ اگر وہ یہ کر رہا تھا جان بوجھ کے بھی کر رہا تھا, یا اپنے آپ کو شو کرنا چاہ رہا تھا کہ میں
किसी के साथ नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ एफिलिएशन नहीं है। तो वो सब दुनिया ने देख लिया कि उनको पता चल गया कि ये इदारे सारे अपर हेड जो हैं ये सारे इस वक्त जो है इन गंजों का साथ दे रहे हैं और दूसरी पीडीएम जमातों का। तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात जो हैं आप देखिएगा, अल्लाह अल हक है, इमरान खान साहब कहते थे, और इंशाअल्लाह अल्लाह इंसाफ करेगा। किसके लिए? पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि बहुत पिस लिया हमने, बहुत जो है ना निशेबो फराज देख लिए, लेकिन अब हमें सुधरना है। और वो सुधरना वो है ना, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो है उन्होंने जब सियासत शुरू की तो बिस्मिल्लाह शुरू करके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू की। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। किस चीज़ की मदद मांगी थी? कि या अल्लाह मैंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा, रूल ऑफ लॉ की जंग लेके चला हूँ, ठीक है, तो मेरी मदद करना। तो वो मदद अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस हुई, फिर इमरान खान साहब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें टीच किया, ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ख़त्म किया और बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार आप जो हैं आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ठीक है। और इसका मुकदमा भी आपके सामने रख के, यानी टीच के साथ साथ जहाँ जहाँ काम हो सकता था वो भी करके दिया और मुकम्मल करके दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूरोपों में बैठे हैं, अब हमें एक प्रोटेक्शन 1952 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस्लामी कवानीन का मतलब यानी एक बन गया है। अब आप हेट स्पीच या इसके मुतल्लिक आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप जो है एफआईआर करवा सकते हैं। तो ये किसका वो सारी चीज़ें थी इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये वो चीज़ें हैं जो आज हम उनसे इंशाल्लाह यहाँ तो इस्तिफ़ादा हासिल कर ही रहे हैं। अब हमें जो फ़िक्र है वो फ़िक्र है इमरान खान साहब की, अल्लाह ताला उनको अपने ज़मान में रखे और उनको जो है बाहिफाजत वो आएँ बाहर और लीड करें, और इंशाल्लाह ये सारे मामलात जो हैं वो ठीक है। तो भाईजान वो मेरा एक ही है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहना, लेकिन अब ये वो दौर नहीं है। अब कैमरे की आंख देख रही है और कैमरे की आंख एक सेकंड से पहले ला के लोगों के सामने डाल देती है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी नेशन अकल रखती है, सूझबूझ वाली है और मेहनती कौम है, तो उसको पता है कि उसने क्या किया। थैंक यू सर। ज़बरदस्त हो गया बीएफटी भाई, आर यू अवेलेबल बीएफटी भाई? जी भाई हुक्म करें। वेलकम सर, वेलकम। क्या हाल है, ठीक हो, फ्री हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपके लिए हमेशा फ्री मेरे भाई। आप हुक्म करें। ज़बरदस्त। सवाल सुना आपने? सवाल आप रिपीट कर देंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश जी, करूंगा। सवाल मेरा यही था, जो काजी फाइज ईसा और लतीफ़ खोसा के दरमियान जो बहस हुई और उसके बीच में कुछ ऐसी बातें भी, तल्ख़ कलामी भी हुई है, और साथ में फिर चीफ जस्टिस साहब का ये बयान कि मैं सोशल मीडिया या मीडिया नहीं देखता, तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा, इसकी वजूहात क्या पेश आई कि उनको ये बयान देना पड़ा? जी जी मैं तो इस ऑब्वियसली उसके माइंड में तो मैं रीड नहीं कर सकता कि सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा। नीचे चौहान साहब आए, इन्होंने 3 दरख्त लगाए हैं, बिलियन फ्रूट ट्री, बीएफटी, बिलियन फ्रूट ट्री प्लेनेट अर्थ, उसमें ये शामिल हुए हैं। तो अल्लाह आपको हिदायत दे और इंशाल्लाह कभी जिंदगी आपको रही तो जिंदगी में एक रियल भी फ्रूट का एक दरख्त लगा लेना। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। ये कैंपेन मैं चला रहा हूँ कम्प्लीटली सेपरेटली, नथिंग टू डू विद पीटीआई, नथिंग टू डू विद दिस ब्रॉड, मगर मेरा मिशन है कि भाई मैं मरने से पहले 1 बिलियन फ्रूट ट्रीज लगवा लूं कुरे अर्ज पे, फ्रूट की ट्रीज। अच्छा, बैक टू क्वेश्चन। तो ये तो मुझे नहीं पता कि उसके जहन में क्या था, मगर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वो एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि वो फिर सोशल मीडिया को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और वो क्या है कि आप सब उसके क्लिप बनाएं, उसके जो भी हैं, और फिर इधर उधर से आप, मैंने देखा है बाज लोग कॉमेडी स्किप बनाते हैं, कॉमेडी मीम्स बनाते हैं, तो एफटी वो उठा मुबारक के को ऊपर देखो, ऊपर देखो, मुबारक हो। मैंने कहा माशाल्लाह माती भाई वेलकम। अच्छा मैं स्टॉप करता हूँ। माती भाई ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मेरा भाई। जी मेरा भाई।
माती भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मेरा भाई। जी क्लैपिंग जी क्लैपिंग हाफिज भाई क्लैपिंग। जी जरा क्या बात है माती भाई, अब तो माती भाई आपके लिए तो हमने बड़ी एफर्ट की है। हाँ जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वाकई आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की। मती लाला जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी जी आप हमारा मती लाला हमारा शुक्रिया अदा ना करें, ये लाला इनायत का करें कि लाला इनायत बिल्कुल। का हुक्म था, शुरुआत हमारा तो इसमें कुछ नहीं है। कोई शक नहीं है, शुरुआत उसने की, फहीम भाई ने मुझे भी कहा था, और बाकी मेहनत आप सब ने की है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। वेलकम हो गए सर। जी जी तो आपने बोलना है, बड़ी हमारा बात। माइक हमारा टाइम भी आपको मिलता है, आप बिस्मिल्लाह करें। अच्छा ਠਹਿਰ ਜਾ मैं भी बोलना शुरू कर लिया। मैंने भी मुबारक देने दे माटी भाई को, मैंने भी मुबारक देनी है आपको, बहुत बहुत मुबारक यार। बड़ा आपको सीढ़ियां फेंकी, रस्से फेंके, आप चढ़ ही नहीं रहे थे, बड़ी परेशानी जी अभी के हाथ चले गए। तो आपको बहुत बहुत मुबारक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। अब आपकी तरफ मिठाई बन गई है, मोती चूर के लड्डू। बिल्कुल बिल्कुल, खैर मुबारक जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी जी, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से इनायत भाई ने बताया था और फ़हीम भाई ने, मैं तो मुसलसल सुनता आ रहा हूँ। अब जैन करके हमें आप लोगों की और दोस्तों की सारी बातें मैं सुनता रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होता है। और हर कोई जो है ना, जो आके यहाँ जो बातें करता है, तो महसूस होता है कि वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपने मुल्क के गरीब आवाम से मोहब्बत है सबको, और सब चाहते हैं कि हमारे खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक चले। और उनके दिल में जो इस गरीब आवाम के लिए, जो मुल्क के लिए, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जो तड़प है, जो करना चाहते हैं, तो बस हम भी उन कोशिशों में शरीक है। और मैं हमेशा से अपने दोस्तों को, सबको ये बात बता देता हूँ कि करने वाली ज़ात तो अल्लाह सुब्हानो तआला की है, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। हमारे खान साहब भी यही फरमाते हैं कि देखो, रिज़ल्ट का हमें पता नहीं है, रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में है। देखो, जब नबी मेहनत करते थे, तो हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको बहुत फ़िक्र हुई और बहुत खफा मगमूम रहते थे, जब उनके चचा अबू तालिब इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, तो वो मफहूम यही है कि नबी अपने आप को हलाक करेंगे। अम्मा ये ऐसा तो नहीं हो सकता, हिदायत तो मेरे हाथ में है ना, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान रहते थे। तो ये इसका मतलब ये है कि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है, बाकी तो अल्लाह सुब्हानो तआला के हाथ में है। और हम खुशकिस्मत इसलिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक और सच के साथ हैं, हम उस बंदे के साथ हैं जिसकी बुनियाद इखलास पर है। और उलमा फरमाते हैं और अच्छे लोग फरमाते हैं कि ये मुखलिसीन जो होते हैं, ये हिदायत के चिराग होते हैं, इनसे अच्छी बातें फैलती हैं और इनसे अच्छे काम सरजद होते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला उनका हर काम खुद ब खुद सीधा फरमा देते हैं। देखो, हमारे खान साहब सीधा आदमी, और शुरू में सब यही कहते थे कि खान साहब सियासत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में तो सियासत का नाम यही था कि एक दूसरे को धोखा दे, आवाम के पैसे खाए, और जो सबसे ज़्यादा लोगों को धोखा देने वाला हो, जो सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला हो, वही सियासतदान कहलाता था। तो खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि किस तरह उसने ये ट्रेंड ही चेंज कर दिया। तो ऐसे मुखलिस बंदे के साथ आप सब हैं, हम सब हैं। तो एक तो ये है कि मायूस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मायूसी गुनाह है। और फिर मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि मैंने बहुत से अच्छे लोगों को, जो तहरीक इंसाफ में भी शामिल है, जो बाहर से हमारे मुखालिफिन भी है, जो यही कहते हैं कि जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो लोग बांगे दोहल कहते थे कि नहीं यार, जिनके साथ ये इस्टेब्लिशमेंट और ये लोग नहीं होंगे, वो कभी नहीं आ सकते वापस हुकूमत में। तो मैंने उनको कहा कि ये कुफ्री अल्फाज है, ये कुफ्री अल्फाज है, जिनके साथ अल्लाह सुब्हानो तआला और उनकी मदद शामिल नहीं होगी। अल्लाह नहीं चाहेंगे तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, खान नहीं आ सकती, पूरी दुनिया उसके साथ हो जाए। और अल्लाह चाहेंगे तो मैं, आप सब, खान अकेले ही हो, अल्लाह सुब्हानो तआला उसको लेके आएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे इस पे ये ईमान है। ये बाकी जो कुछ हो रहा है आप सब देख रहे हैं, ये दुनिया मकाफात अमल है, ये दुनिया एक स्टेज है। इसमें जो करेगा आखिरत में उसका, वो जिसको अजर मिलेगा, किसी को सज़ा मिलेगी, किसी को जज़ा मिलेगी उसकी। तो ये हम खुशकिस्मत है इस एतबार से
کہ ہم الحمدللہ ایسے بندے کے ساتھ ہیں. میں نے خود زندگی کے 2 سال بہت قریب گزارے ہیں خان صاحب کے. یہ تقریباً 2000 اور 2001 کچھ 2002 کا بھی کچھ حصہ، اور میں ان لوگوں میں الحمدللہ شامل تھا کہ جو خان صاحب کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، اور 4-5 بندے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے یہ ایک سیف اللہ نیازی جو ہے یہ دفتر میں ہوا کرتے تھے. میں یہ یاسر شاہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت، اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا جو ٹیسٹ کرکٹر ہے. تو ہمارے علاقے میں ثوابی تو بہت پسماندہ علاقہ تھا اس وقت، تو میں اس کو خان صاحب کے پاس لے کے جاتا تھا، اور میں اس کو کہتا یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، خان صاحب ہمارا کچھ ہیلپ کرے. اور خان صاحب الحمدللہ اس نے بہت ہیلپ کی اس میں. تو میں آفس جایا کرتا تھا تو لوگ بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے، اور مجھے بہت اچھی اچھی یادیں وابستہ ہیں، مجھے یاد ہے ان کی جو اور بہت اچھی ایسی بات ہے. ابھی 22 سال بعد جا کے وہ بالکل A to Z وہ اسی طرح ہوا جس طرح خان صاحب فرمایا کرتے تھے. تو میں نے خان صاحب کو قریب سے دیکھا ہے، 2-3 مرتبہ اپنے گاؤں لے کے آیا ہوں. اور اس وقت جب پہلی ملاقات میں خان صاحب جلسہ کر کے لے کے آیا تھا، تو اسی دن سے خان صاحب نے مجھے سب سے پہلے یہ کہا کہ کوئی جگہ ڈھونڈ نکالو کہ میں نماز پڑھ دوں. تو میں بھی خود حیران ہو گیا، میں خود بھی ینگ تھا اس وقت، تقریباً 30 ایئرس ایج تھی. اور خان صاحب جو ہے نا، میں جو لوگوں سے سنا تھا اور جس طرح، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ ایسے ایسے مساجد میں لے کے گیا ہوں خان صاحب کو. عابد بھائی مائک میوٹ کریں. اور نماز کے ٹائم تو میں لوگوں کو اسی وقت سے کہا کرتا تھا کہ یہ خان صاحب 5 وقت کے نمازی ہے، کیونکہ جب بھی یہ بہت مواقع پہ میں اس کے ساتھ رہا ہوں تو اسی وقت کہتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو جہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو خان صاحب میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی خوبیاں ہے، اگر انسان بیان کرے نا، تو میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے اس کی وہ خوبیاں دیکھی ہیں. آپ یقین کر لیں جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا، غالباً جب یہ 2021 میں غالباً تھا، اور جو حملہ ہوا تھا 2 دن بعد میں آفس چلا گیا، کیونکہ خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ جمعے کے نماز میں نکل کر لوگوں کو ساتھ لے کے جائے، کیونکہ ہمیں تو بہت کم تھے اس وقت اور مظاہرے کرے. تو وہ جب طالبان پسپا ہوئے تو میں پھر آفس چلا گیا. تو مجھے وہ تاریخی الفاظ خان صاحب کے، وہ تاریخی لمحات میرے آنکھوں میں اب بھی وہ بالکل اسی طرح آیا ہیں، اور اسی طرح جو میرے دل پہ لکھے ہوئے ہیں جو الفاظ، اس کے احساسات اس وقت جو تھے. اور مجھے اس وقت بتایا تھا کہ پریشان نہیں ہونا ہے، حالانکہ خود پریشان تھے. مجھے کہا ٹی وی نہیں دیکھی ہے جب سے سنا ہے کہ یہ پسپا ہوئے. یہ پھر اس نے مجھے بتایا اخبار نہیں میں لے کے آیا ہوں آج، کیونکہ بس میں تو بہت پریشان ہوں. اور لوگوں کے کیا، اور یقین کر لیں کہ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کیا، پھر مجھے کہا کہ دیکھو ہم اور مار کھائیں گے، مسلمان اور مار کھائیں گے، لیکن لوگوں کو حوصلہ دو. اور یہیں سے یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو کالی پگڑیوں والے ہیں، یہ کامیاب ہو گئے اور پھر جذباتی ہو گئے. اور پھر وہ تھوڑا سا انگریزی میں 1-2 گالیاں بھی اس نے کہی کہ یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے، اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے. اور میں انگلینڈ میں بیٹھا تھا جب اس کے یہ سارا جو یہ بھاگ رہے تھے، تو میں نے سب کو بتایا کہ یہ تو خان صاحب نے بات کے انٹرویو میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ میرے سامنے والے الفاظ ہیں اس کے 22 سال کے پہلے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بازار لمبی ہو رہی ہے تاکہ تھوڑا حوصلہ ہو ہم سب میں. الحمدللہ دیکھو اس وقت ہمیں کہا کرتے تھے کہ ایک تحریک ہے، ہم تو بہت کم تھے، تو وہ کہہ رہے تھے یہ ایک تحریک ہم نے شروع کی ہے، یہ نہ سوچو کہ ہماری حکومت آئے گی، ہم بہت کم ہے، لیکن جو کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور ہمیں بس ایک تحریک میں اور اس حالات کو بدلنا ہے اور ان غریبوں کے لیے کام کرنا ہے. تو اس وقت سے پھر اللہ نے کیا کیا مواقع دیے، کیا کیا ہم نے دیکھے. تو الحمدللہ ہم حق پہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں تو خان صاحب کو مرشد مانتا ہوں. میں تو جب بھی کسی، میں تو کہتا ہوں کہ مرشد ہے. کسی نے اس کو تکلیف پہنچائی تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، آپ نے بہت سو کو دیکھا کہ ذلیل و خوار ہو گئے یہاں پہ، اور اس نے اف تک نہیں کہا. خان صاحب کے پیچھے جو لگے ہوئے تھے، اس کی کمال کو آپ دیکھیں. یہ بہت بڑے دل اور گردے کا کام ہے کہ آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہوں اور آپ پہ کیچڑ اچال رہے ہوں، آپ کے خلاف پرسن ہو رہے ہوں، لیکن پھر بھی آپ بالکل منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے ان کے خلاف. تو یہ دیکھو سارے کے سارے ذلیل و رسوا ہو گئے. اور جو ایک پل اس شہزادے کا جنہوں نے جس طرح اس جیل میں اس کو بند کیا ہوا ہے، یہ خان کا ٹائم کوئی میرے اور ہم جیسے لوگوں کا ٹائم نہیں ہے. وہ تو امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ تو یہ تو ایک پل، ایک سیکنڈ اس کا جس نے ضائع کیا اور اندر کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں اس سے پوچھیں گے.
اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، عام بات نہیں ہے یہ، نہ وہ کوئی عام انسان ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے، اور ہماری پوری امید ہے اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. کام ہم سب کا اور آنے والے نسلوں کا اب باقی ہے. اس نے ہمیں کوئی ایسا راستہ دکھایا جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لوگ کہتے ہیں ان کا ایسا یقین بن گیا ہے کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن خان نے کر کے دکھایا اپنی ہمت سے اور اپنی خلوص نیت سے کہ نہیں، سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ. اور یہ نقشہ چینج ہو رہا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. خان کے پیچھے یہ نہیں لگے ہوئے ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ کسی اور کے غلام ہے اور یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں. خان کے پیچھے جب پوری دنیا لگی ہوئی ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں اس ملک کے لوگ، جہاں سے وہ امریکن سارے جتنے بھی ہیں، ان کو خان قبول نہیں ہے. یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں جو ان کی کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں، جو ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے. یہ تو کل سے آپ سے اور ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بتائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کوئی پلان کر لیں گے تو آپ یقین کر لیں اس پلان کے پیچھے بھی یہ لگ جائیں گے. یہ پیسوں والے لوگ ہیں، ان کو صرف پیسے چاہیے. یہ بس اللہ رحم کرے، وہ والی نہیں ہے جو کہ ہمارے سرحدات کی حفاظت کرے. یہ صرف اب ایمان کمزور ہے، ورنہ ہمارے قریب یہ ملک کا جس کا میں نے آپ کو قصہ سنایا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہتے تھے. اللہ سبحانہ صرف ایمان کی دولت تھی اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا. اور ہمارے پاس تو بہت سا کچھ چیز ہے لیکن ایمان کی کمی ہے، تو یہ کچھ ہو رہا ہے. باقی آج کا جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ فائز عیسیٰ اور لطیف کوسہ صاحب کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں، تو اس پہ کیا بحث کرے. فائز عیسیٰ تو بالکل بیچارہ، جی فائز عیسیٰ بیچارے تو ایسے ہو گئے ہیں کہ واقعی کہ اگر کوئی اس ملک میں ہوتے تو ابھی تک اس کو اس مسئلے سے ہٹا دیتے کہ یار یہ تو فٹ ہی نہیں ہے اس کے لیے. وہ تو پرسن ہو گئے، وہ تو بھول گئے ہیں کہ میں کسی سیٹ پر بہت کمزور پہ انسان نکلے ہیں، یہ بہت ہی کمزور پہ. اگر کوئی چیف جسٹس بن جاتا ہے تو چلو لاکھ اختلاف صحیح، اور اگر وہ آپ کو کوئی مطلب پارٹی بھی بن جاتا ہے آپ کے خلاف، لیکن سامنے تو اس طرح کی باتیں نہ کرے نا. تو وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے اس کو. وہ جو اندر کا اس کا غصہ ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، وہ اسی وقت نکال دیتے ہیں. تو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ کوئی چیف جسٹس ہے. اور میں تو اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کافی 2-3 اس کو کافی ٹف ٹائم دے دے. وہ ایک وکیل صاحب، میرا نام تو نہیں جانتا، اس کا آیا ہے کلپ، اس نے تو اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح کرنا چاہیے اس کے ساتھ، یہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ کہ ہم جو ہے نا، ہمارے لیے حالات اور بھی مشکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میری ایک درخواست یہ بھی ہے، خدا نہ کرے یہ جو اب چیزوں کو اٹھا رہے ہیں نا، یہ 9 مئی کو یہ تازہ کر رہے ہیں. تو اس مرتبہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، جب میں جیل سے نکلا تو میں نے اسی وقت اپنے سارے لیڈرشپ کو کہا ہے کہ بیک فٹ پر مت کھیلے. آپ آگے آئے اور کہے کہ یہ کیا آپ نے ہے، ہم مزاحمت نہیں کریں گے، یہ آپ لوگوں نے کیا ہے. اور ابھی یہ دوبارہ اسی کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. میں نے کل بھی سارے گروپ میں کہا ہے کہ اس مرتبہ اگر یہ آواز اٹھائے تو اسٹریٹ ورک ہے کہ آپ کا کیا ہوا ہے یہ سب کچھ. آپ نے جو کچھ ابھی تک ہمارے کیا، آپ نے سازش آپ نے کی، اس کے بدلے میں آپ نے ہمارے ماں اور بہنوں کو نہیں بخشا. اس مرتبہ اگر ایک بھی آدمی کو آپ اٹھا لے کر لے تو ہماری طرف سے بہت سخت رد عمل آئے گا. تو باتیں میں نے بہت زیادہ کی، انشاءاللہ پھر بھی کریں گے. تو بی ایف ٹی بھائی اور جو بھی اب لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. اب مائک پلیز. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ سے ہمارے ویورز کی تعداد جو ہے بڑھ گئی ہے، تو اسی کو میں یوٹیلائز کروں گا اور اپنا ایک جو کیمپین ہے ہماری، اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. جتنے بھی میرے بھائی سن رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے لیگل کیسز کے لیے اور الیکشن کیمپینز کے لیے، اور جو ہمارے بھائی پابند سلاسل ہیں ان کے کیسز کے لیے ہمیں جو ہے پی ٹی آئی کو جو فنڈز کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے اس کیمپین میں حصہ لیں، پی ٹی آئی کا بازو بنے، عمران خان کا بازو بنے. تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ www
www.ptioverseas.com پہ جا کر وہاں پر آپ لوگ 3 آپشنس آپ کو وہاں پہ ملیں گے. پہلا USA ڈونیٹ فرام USA، دوسرا ڈونیٹ فرام UK اور تیسرا ڈونیٹ فرام ریسٹ آف دی ورلڈ. تو آپ لوگ اگر ٹک ٹاک کی تھرو سے اس کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ کو ہم لوگ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ لوگ تیسرا آپشن چوز کریں جو کہ ہے ریسٹ آف دی ورلڈ. تو اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے، آپ لوگوں نے چوز کرنی ہے اماؤنٹ جو کہ ہے 5 پاؤنڈ سے 4000 پاؤنڈ تک. تو آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ لوگ اس کو اماؤنٹ سلیکٹ کریں. اس کے بعد آپ لوگ اپنی ڈیٹیل ڈالیں، نیم، نمبر اگر آپ ڈالیں یا کوئی بھی نمبر آپ ڈال سکتے ہیں اس میں. اس کے بعد آپ نے اپنا CNIC نمبر ڈالنا ہے. یاد رہے کہ صرف CNIC نمبر جن کے پاس ہوگا جو کہ پاکستانی ہوں گے وہ اس میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانیوں کے علاوہ کوئی اس میں ڈونیٹ نہیں کر سکتا. جی نیکسٹ پھر آپ نے چوز کرنا ہے اپنا نیکسٹ پیج پہ. جب آپ جاؤ گے تو آپ نے اپنی بلنگ ڈیٹیلز وغیرہ جو ڈالو گے اس میں آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے کنٹری آذربائیجان اس لیے کیونکہ ٹک ٹاکر ٹیم جو ہے ہماری جو ٹک ٹاکر ٹیم ہے تو ہم لوگوں نے اپنی جو لوکیشن ہے وہ جو ہم لوگوں نے چوز کی ہے وہ ہے آذربائیجان. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے سٹی پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے باکو اور نیکسٹ ایڈریس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے 786 بسم اللہ اسٹریٹ. ٹھیک ہے بھائیوں. اس کے بعد آپ لوگوں نے جب آپ کو ریفرل کا آپشن آئے گا کہ آپ کو کس نے ریفر کیا تو اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاک. ٹھیک ہے، ٹیم ٹک ٹاکرس. ٹھیک ہے. اس کے نیکسٹ میں آپ لوگوں نے جا کے آپ لوگوں نے کوئی بھی اچھا سا پیارا سا میسج آپ لوگوں نے خان صاحب کے لیے لکھنا ہے. آگے جا کے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے تاکہ آپ لوگ جب ڈونیشن کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو اس کی ریسیپٹ باقاعدہ آپ کی ای میل میں باقاعدہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. جب آپ سبمٹ کر دیں تو سبمٹ کرنے کے بعد جب آپ کو میسج آتا ہے کہ یہ ڈونیشن ہیز بین سکسیزفلی ڈن تو آپ لوگوں نے اس کی اسکرین شاٹ لے کے اپنی پروفائل پہ لگا دینا ہے تاکہ آپ مزید آپ کے دوست لوگوں کو موٹیویٹ کر سکو. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہو کہ یہ کیمپین ہے ہم لوگ PTI کے لیے چلا رہے ہیں اور خان صاحب کے لیے چلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اپنا BFT بھائی اوور ٹو یو. آپ نیکسٹ میسج جی کنوے کریں سر. جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سب بہن بھائیوں کا. ایک دوسرا بھی ہم یہاں پر میسج چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مافیا کنٹرول ہے، فسطائیت ہے، اور سب لوگوں نے اوبیسلی لا کو کوئی فالو نہیں کر رہا، نہ اسلامک لا کو نہ پاکستانی 73 کے آئین کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان مافیا کو جتنا انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ الیکشن کی طرف لے کر آئیں، کہ یہ پاکستان میں فیئر الیکشن کی طرف جائیں. اور دوسرا ہمارا ہے کہ بھئی اگر الیکشن ہوتے ہیں انشاءاللہ تو اپنی پارٹی کو جتائیں. ہمارا دوسرا جو مشن ہے وہ ہم اوبیسلی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. ایک تو ہو گیا کہ بھئی خان کو کیسے آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں. دوسرا ہے ریمیٹنس. جتنے بھی اوورسیز بیٹھے ہیں آپ کوشش کریں کہ پاکستان کو کم سے کم آپ ریمیٹنس بھیجیں. کم از کم 8 فروری تک کوئی پیسے نہ بھیجیں. آپ اپنے جس کنٹری میں بیٹھے ہیں وہیں پر آپ سیو کریں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کو سلوگن دیا ہوا ہے مائی منی مائی چوائس، میرے پیسے میری مرضی. تو آپ کے پیسے ہیں، آپ 8 فروری تک اس کو آپ روکے رکھیں، کم سے کم بھیجیں. اور اگر آپ پاکستان میں کسی وجہ سے بھیجنا بھی ہے تو آپ بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں. آپ کے پاس دوسرے چینل ہیں، آپ اس کو استعمال کریں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ ایپ سے دیتے ہیں ویسٹرن یونین سو اینڈ سو فورتھ، وہ بھی سیم ایز بینکنگ، اس میں بھی کمپنی کو ڈائریکٹ پیسے ملتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جو پیسے جاتے ہیں کمپنی ان کو اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھتی ہے اور اس کے اگینسٹ پاکستانی کرنسی آپ کے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو وہ دیتی ہے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا ریمیٹنس. دوسرا ہے پاکستان کے اندر جتنے ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں ان کو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ نے ایڈوائز کرنی ہے، اگر وہ آپ کی ایڈوائز مانتے ہیں، کہ بھئی آپ 8 فروری تک کم از کم کوئی زمین نہ خریدیں، کوئی پلاٹ نہ خریدیں، کوئی کنسٹرکشن کا کام نہیں کریں یا کوئی ہیوی انویسٹمنٹ نہ کریں. 8 فروری تک ادھر تک آپ روزہ رکھ لیں. سیکنڈلی جو آپ کی بڑی بائنگ ہے، گاڑی ہو گئی، آپ کی موٹر سائیکل ہو گئی، اپلائنسز ہو گئی، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، اس طرح کی کوئی بھی چیز جس پہ آپ حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں اس کو آپ روکیں. 8 فروری تک اس کو آپ پوسٹ پون کریں. باقی آپ کی جو گھریلو اخراجات ہیں، اگر کسی کا 1 لاکھ خرچہ ہے مہینے کا، اس کو کوشش کریں کہ 50,000 تک لے آئیں. جس کا 50,000 ہے کوشش کرو اس کو 25 پہ لے آئیں. جس کا 25 پہ کوشش کرو اس میں 5-10 ہزار کم کرے. ریزن بھی
नंबर 1 अगर आप पैसे सेव करेंगे वो आपके बच्चों के लिए आपके काम आएंगे, नंबर 1। नंबर 2 हम चाहते हैं कि भाई आपकी जो खरीदो फरोख्त है, अगर आपने कपड़े लेने हैं या जो भी शॉपिंग करनी है, जिस जिस चीज़ पे टैक्सेबल जो भी प्रोडक्ट्स है उसको आप फ्रीज करें। क्या होता है इनडायरेक्टली ये जो ऊपर माफिया बैठी हुई है इन्हीं को फायदा होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम 8 फरवरी तक इनको स्क्वीज करें। अगर ये पैसे इनके पास नहीं होंगे, ये IMF और XYZ से फिर वो आपकी रेमिटेंस दिखा के लोन नहीं ले सकेंगे। और दूसरा है इनको ये खुद ही आएंगे इलेक्शन की तरफ, इनके पास दूसरा चारा नहीं होगा। इलेक्शन हो जाते हैं फिर जाहिर बात है इंशाल्लाह खान की हुकूमत आएगी, तो फिर आप सब लोग $5,000 $10,000 डॉलर जो भी आपकी इस्तिताअत है आप जाएं, खान साहब कोई नई स्कीम निकालेंगे, आप जाके खान साहब को एज ए गिफ्ट दें। अपने अब obviously पैसे आप ही के होंगे, मगर आप कोई स्कीम जो पाकिस्तान में PTI इंट्रोड्यूस कराएगी उसमें आप पैसे जमा करा सकते हैं। वो ना हो तो फिर भी आप पाकिस्तान में फिर इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो ये छोटा सा मैसेज है, एक आपके लिए खुद है जो आप यहाँ से पैसे भेज रहे हैं, दूसरा आपके अजीज व कारब के लिए कि उनको आप ये एडवाइस करें, उनको एजुकेट करें कि इसमें अगर आपके घर में बल्ब है, 5 बल्ब चल रहे हैं, एक बल्ब आप कम इस्तेमाल करें। अगर आपका गैस सारा दिन चलती है या वटेवर, उसको भी आप थोड़ा कम यूज करें। एक तो पाकिस्तान का फायदा होगा, आपकी एनर्जी कंजम्पशन होगी, दूसरा है कि इन्वायरमेंट का फायदा होगा, और साथ साथ में जो इन पे जो टैक्स एंड ड्यूटीज लगती हैं वो हुकूमत को कम से कम जाएंगी, तो फायदा आप ही का है। जी ओवर टू यू अबू हमदान भाई। अच्छा सॉरी मती भाई जी आए, मती जबरदस्त, भाई कॉन्फ्रेंस का भी बता दें, कॉन्फ्रेंस का भी बता दें। BFT भाई कॉन्फ्रेंस ठीक हो 13 गया। को। अच्छा 13 ये जो आप देख रहे हैं जुल्फी बुखारी की पिक्चर, 13 जनवरी को हमारा एक विजुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके ये अभी अभी आबिद भाई हैं, ये हमेशा माशाल्लाह यहाँ से ब्रॉड चलाते हैं। तो हम सब इसकी ब्रॉड पे जितने लोग भाई बहन बैठे हैं, हम अपने आप को टीम टिकटॉकर से जाने जाते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप भी इस टीम टिकटॉकर का हिस्सा बने। अगर आप इसमें फंड रेजिंग कर सकते हैं, अगर आप इस मिशन को, इस पोस्टर को प्रमोट कर सकते हैं, और या जैसे हमने रेमिटेंस की बात की है, आप रेमिटेंस कंट्रोल करें 8 फरवरी तक। साथ साथ में अगर आप अपने रिश्तेदारों को एजुकेट करें तो प्लीज 13 फरवरी को सब सुनने वालों को ओपन इनविटेशन है, आप सब लोग आएं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यहाँ लिखा हुआ है 8 PM, तो आप आए। इसके जिस जिस कंट्री में आप बैठे हैं आप गूगल करके अपनी टाइमिंग इसके अगेंस्ट आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज आप सब खुद भी आए, अपने अजीज और रिश्तेदारों को भी लेकर आए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड और अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी लेकर आए, और 5 पाउंड से 4,000 पाउंड तक आप उस दिन इंशाल्लाह डोनेट भी करेंगे। काफी अच्छे स्पीकर भी आएंगे, साथ साथ में जो खान के लिए और PTI के लिए नगमे लिखते हैं वो लोग भी आएंगे। तो इंशाल्लाह इट विल बी अ बिग फिनाली। जी मती भाई, आपने हमारा जो पहली बार आप आए हैं, आपने हमारे 2-3 ये पॉइंट सुने हैं जिसको हम रिपीट करते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? किसी चीज से आप एग्री करते हैं, किसी चीज से आप डिसएग्री करते हैं? माइक आपके पास है, बिस्मिल्लाह मेरा भाई। जी BFT भाई, ये आपकी जो जो आपने 3 बातें की हैं, तो चूंकि इस फील्ड से मैं भी रिलेटेड हूँ, मैं पाकिस्तान में जब तक तो मैं बैंक में था खुद, और यहाँ भी जब मैं आया हूँ तो मैंने ये काफ़ी अर्सा ये पैसे जो है ना मनी ट्रांसफ़र का किया हुआ है अपनी कंपनी दी। तो मैं ये ज़रा जो आपने बात की उसमें ये ऐड कर लूँ कि आपने बताया कि ये जो वेस्टर्न यूनियन और ये इस तरह की कंपनियां हैं, मनीग्राम वगैरह, इसके अलावा जो लोग बैठते हैं जो शॉपों में और पैसे बेचते हैं, वो भी वही चैनल बैंकिंग चैनल है, लेकिन ये चूँकि एजेंट हमारे अपने ये एजेंट हुआ करते थे, हमारी कंपनी बड़ी थी तो हम होल सेलर थे। तो ये जो छोटे छोटे जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनके पास, तो उनको भी अगर ये पैसे भेजे तो ये भी वही बैंकिंग चैनल से जाते हैं, ये फिर वो होल सेलर को दे देते हैं, उनके एजेंट होते हैं, और वो फिर TT लगा लेते हैं, फिर इसी तरह पाकिस्तान भेजते हैं। से वाहिद रास्ता यही है कि किसी भी मुल्क पे आप अगर बैठे हैं तो उसी मुल्क की करेंसी वहाँ रहे, और कोई पाकिस्तान में लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, हुंडी इसी को कहते हैं, सब लोग जानते भी होंगे। लेकिन होता यही है कि अगर आजकल जैसे UK में है तो काफ़ी लोग यहाँ वर्क परमिट करते हैं और उसके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, स्टूडेंट आ रहे होते हैं। तो आजकल तो आप यकीन कर लें कि लोग इतने पैसे यहाँ लोगों को चाहिए होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, और रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो उसमें ये होता है कि वो लोग जो पाकिस्तानी करेंसी है वहाँ पे रह जाती है, और यहाँ पे ये रेमिटेंसेस नहीं जाते। तो एक तो ये है।
اور آپ نے جس طرح فرمایا یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں زمینوں کا تو انہوں نے وہ حشر کر دیا ہے، اتنے بڑے ٹیکس لگے ہوئے ہیں کہ کوئی اگر ٹرانسفر کرواتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت بڑی ٹیکس ہے ابھی تو ٹیکس بڑا ہے، تو لوگ ویسے پراپرٹی کا ہمارا اپنا ہے پاکستان میں، تو آپ یقین کر لیں کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے تو تب سے کوئی ایک بھی ڈیل ہماری نہیں ہوئی ہے، نہ ہم کروانا چاہتے ہیں اور نہ ہے ایسی کوئی چیز۔ تو یہ خود بھی انہوں نے اس پہ اتنے ٹیکس بڑھا دیے ہیں کہ کوئی کر نہیں رہا ہے، وہ ان کو نہیں جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی بزنس آپس میں بس یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج کرتے ہیں لوگ، کسی کا پلاٹ ہے اور کسی کی زرعی زمین ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے بس۔ باقی آپ نے یہ جو بات بتائی کہ انشاءاللہ جب خان صاحب آئیں گے اور حکومت بنے گی تو اس پہ بہت کام کرنا ہے۔ میرا بہت اپنی ہی حکومت میں میرا تجربہ ہوا ہے، اور کیونکہ وہ بھی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ فوراً جتنے بھی میں جو 3 پارٹیوں کو لے کے گیا ہوں جو بہت بڑا بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان میں، لیکن چونکہ انہی صاحبوں کے پاس جو ہے نا یہ بڑے سارے جتنے بھی تھے یہ فوجی حضرات ان اداروں کے ڈائریکٹرز تھے، ان سے میٹنگز ہوئی تو آپ یقین کر لے کہ بجائے ان کے کہ وہ جو میں لے کے گیا تھا جن پارٹیوں کو، UK سے کوئی ایجپٹ کا ایک سائنٹسٹ تھا اور کچھ ایسے کچھ چائنیز کچھ تھے، تو کچھ وہ بیچارے بھاگ گئے، انہوں نے بھگا دیا اپنے جو طور طریقے تھے ان کے۔ تو اس سے بہت تجربہ حاصل ہوا ہے۔ آپ کا بھی، آپ دوستوں سے مل کر اب جب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ پورا کام کریں گے۔ جو انویسٹمنٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک بالکل عام آدمی جو کہ بہت کم کماتا ہو اور پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہو، اس سے لے کر بہت بڑی انویسٹمنٹ جو وہاں کرنا چاہتے ہو، سب کو ایسی اسکیمیں ہوں کہ ہر کوئی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان پیسوں کا ہمیں گارنٹی چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی انٹرنیشنل لاز بھی ہے، اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے وہاں پہ وہ بھی ہمیں خود کرنے ہیں، اور سب کچھ ہمیں خود کرنا ہے۔ یہاں کے جو ہمارے اوورسیز ہے الحمدللہ ان کا بہت بڑا تجربہ ہے، تو میرے خیال سے اتنی پذیرائی نہیں ملی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں 3 سال خود وہاں پہ رہا ہوں، 3-4 سال اپنی حکومت میں وہاں پہ، اور چونکہ اسپیکر صاحب میرے بہت قریب ہی تھے تو اس نے مجھے بلایا تھا وہاں پہ، میں وہاں پہ تھا اور اس کا کوآرڈینیٹر تھا، تو کافی چیزیں میرے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں۔ تو کوئی ہاتھ ہمارے کھلے ہوئے نہیں تھے، یہ خان صاحب کے ہاتھ سارے بندھے ہوئے تھے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ تجربہ ہے میرا اپنا 3 سال 3.5 سال کا۔ تو آپ جو کر رہے ہیں اور جو باتیں آپ بتا رہے ہیں بہت کام کی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے نا اس پہ پورا ورک آؤٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اوورسیز کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو اوورسیز اتنا سٹرگل کرتے ہیں یہاں سے، تو پھر اوورسیز کو وہاں پہ عزت اور پذیرائی بھی ملنی چاہیے، جس کی میں نے لاسٹ حکومت میں بہت کمی دیکھی، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اوور ٹو یو BFT وائس۔ چلو مٹی بھائی سوری میں واپس آتا ہوں۔ اب باقی بھائی بہنوں سے اگر آپ لوگوں کی پرمیشن ہو ایک اور سوال میں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم مائک کو روٹیٹ کرتے ہیں، ایک بندے سے بار بار نہیں کرتے، جی کیونکہ obviously آپ کا ایکسپیرینس ہے تو اس کا میں ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہوں۔ تھینک یو ہمارے سارے پینل کا۔ اچھا متی بھائی، جو آپ نے جو بات کی ہے نا، فیوچرسٹک بات بہت اچھی ہے، وہ تو جب خان کی حکومت آئے گی انشاءاللہ وہ بات کی باتیں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاس میں نہ جائیں، ہم پریزنٹ اور فیوچر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پریزنٹ میں جو ہماری جو اسکیم چل رہی ہے، اور ریمیٹنس کی تو آپ نے بتا دیا کہ بھئی ریمیٹنس کو کم کرنا چاہیے، اور ہنڈی کا وہ بھی میں لفظ ابھی سب لوگ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ باقی جو ہے کہ جو ہم نے بولا ہے اپلائنسز کو کم کرے، یہ جو انویسٹمنٹ کم کرے، انویسٹمنٹ ڈیلی بھی ایک صاحب ہے ان کا ککڑی کا بزنس ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی لوگ زیرو آؤٹ کریں۔ اگر 4 ہفتے 8 ہفتے 2 مہینے کوئی ککڑی نہیں کھائے گا، میرا خیال نہیں کوئی بڑا ڈینٹ آئے گا، یا باقی بھی اپنے ایکسپینسز کم کریں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور کیا آپ ہماری ہیلپ کریں گے کہ یہ میسج، ظاہری بات آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے بڑے حلقے میں اور آپ کا اثر و رسوخ ہے، کہ یہ ہمارا میسج پاکستان تک لے کر جائیں، کیونکہ ٹک ٹاک وہاں پر بین ہے، زیادہ لوگ وہاں نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے آئیڈیا سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو آپ پروموٹ کریں، یہاں UK میں یا باہر جب بھی آپ کے دوست ہیں ان کو بولیں کہ پیسے نہ بھیجیں یا کم بھیجیں یا دوسرے طریقے سے۔ اور سیکنڈلی جو ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں آل ٹیکسیبل آئٹم کی خرید و فروخت روک دیں۔ اگر آپ میرے خیال سے آپ کون سے ریجن سے UK میں؟
میں UK میں یہاں یہ جو یارکشائر ہمبر ریجن ہے یارکشائر، بریڈفورڈ ٹھیک ہو ایریا گیا میں، یارکشائر میں، ٹھیک ہو ہاں بریڈفورڈ میں. ہاں آپ کو RBS کی سٹوری پتہ ہوگی. ہم چاہتے جی ہیں کہ RBS کو ہم ریورس کریں، ریورس انجینئرنگ کریں. اور جی نیکسٹ ہمارا فیز ہے کہ پاکستانی بینکوں سے، خاص کر جو ان کے کمپنی کے بینک ہے، وہاں سے پیسے ودرا کریں، اوپن مارکیٹ میں ڈالر خریدیں. نمبر 1 ہوگا کہ ان کے پاس کیش فلو کی ان کے پاس شارٹیج ہوگی کہ یہ ویجز دینے کے قابل نہیں رہیں گے اور رن آن دا بینکس. اور دوسرا کیا ہے کہ اوپن مارکیٹ سے آپ ڈالر کو شارٹ کریں گے، i.e ان پہ جو ہے یہ پیمنٹ میں ان کی ایشو ہوگا. نمبر 1 لوکل کرنسی بھی ان کی شارٹ ہوگی کیونکہ کمرشل بینک سے بھی یہ لون لے رہے ہیں. اور دوسرا انٹرنیشنل کرنسی کی شارٹیج ہوگی وچ مین انفلیشن ہائی جائے گی اور ساتھ ساتھ میں مہنگائی آئے گی. تو جو ہمارے بھائی بہن جو ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، خان کے لیے نہیں نکل رہے، اپنی آزادی کے لیے نہیں نکل رہے، شاید وہ مہنگائی کی وجہ سے باہر نکلے. تو یہ اوور ٹو یو میرا بھائی. جی جی، بہت اچھا آئیڈیا ہے. بالکل بالکل، جو پہلے آپ نے بتا دیا کہ مطلب ہے کہ فائنانشلی اس گورنمنٹ کو ہر طرح سے ناکام بنایا جائے کہ ان کو یہ فائنانس جتنا بھی ان کو ٹیکسوں کی شکل میں جو مل رہا ہے وہ کم ہو جائے. اور بالکل میں اس میں بالکل ہیلپ کروں گا. جو آئیڈیاز ہے میں انشاءاللہ آج سے اس پہ کام شروع کروں گا. جو پاکستان میں ہمارے جتنے بھی حلقے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح آپ سارے یہاں پہ ہیں، تو میرا سارا جو ہے زیادہ تر نوجوانوں کے ساتھ رابطے ہیں. اور اس کے جو سپورٹس اینڈ کلچر والی جو ونگ ہے، تو اس کا میں KPK کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں ان کے حوالے بھی کروں گا اور اس کو بالکل چلائیں گے. یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو، دیکھو ہم اچھے کام کے لیے فاقے بھی برداشت کریں گے. بس اتنا ہمیں کرنا ہے کہ ہماری جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق ہو جائے. ضرورت کو بھی ہم کم سے کم کر لیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت سے بھی ہم اس ضرورتوں میں بھی کمی لائیں. کوئی اتنا زیادہ عرصہ ہے ہی نہیں، بس کم ہی دن ہے. تو انشاءاللہ بالکل یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور سارے کوآپریشن بھی کریں گے. بالکل ہم نے تو یہاں سے ریمیٹنسز کافی عرصہ ہوا ہے. میں سب دوستوں کو یہ کہتا تھا کہ یار بس اتنا بھیجے، اگر بہت زیادہ بھی ضرورت ہونا کہ وہ اب اپنے گھروں کو لوگ بیچتے ہیں کہ وہ چولہا جلے اور بس وہی اس کے لیے صرف. تو پہلے سے یہ شروع ہے. ہم نے سب کو یہی بتایا ہے کہ بس یار جتنا بس ضرورت کے مطابق کہ وہاں پہ آپ کے جو والدین ہیں یا آپ کے جو فیملیاں سپورٹ کر رہے ہیں اس کا گزارا چل رہا ہو. باقی یہ جو پراپرٹیاں خریدنے ہیں یا اور کوئی کام اس طرح جو آپ نے بتا دیا، یہ ہم نے پہلے سے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. لیکن جو آپ نے بتایا الحمدللہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے، اور اس سے جو ہے نا فائدہ ہوگا ہمیں کہ یہ اس گھٹنے ٹیک دے کسی طرح، اور یہ انتخابات کرے وہ بھی صحیح طریقے سے آزادانہ کرے، اور یہ تنگ ہو جائے. انشاءاللہ یہ ہوں گی بھی تنگ. ہم تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. اسی طرح جو آپ آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں، اور بھی بھائیوں کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو تو وہ بھی دے دیں انشاءاللہ. اور میں 100% اس پہ انشاءاللہ ایگری ہوں آپ کے ساتھ، اور بالکل 100% اس کو میں لے کے آگے جاؤں گا. جزاکم اللہ خیر. جی شکریہ. ہمارے پاس کوشچن تو کافی ہے، مگر ہمارا یہاں رول کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو موقع دیا جاتا ہے. تو آج ہم نے ماشاءاللہ کافی آپ کو موقع دے دیا، مائنڈ نہیں کرنا. اچھا دوسری بات ہے، ہم چاہتے ہیں آپ بیٹھے اچھا رہیں، مگر کبھی کبھی بھائی ایک سوال کرنا تھا یار، پلیز بسم اگر اللہ میری بسم اللہ اجازت. بسم اللہ. جی آپ کی براڈ ہے بھائی، بالکل آپ ہمارے بسم اللہ نہیں بھائیو، نہیں بسم نہیں، اللہ پلیز آپ کی، ہم سب کی کلا کرو. بسم اللہ بسم اللہ. مچی بھائی آپ کوآرڈینیٹر تھے اسپیکر بٹ سر کیسے اسپیکر سر؟ سیاست کیسر کے. جی سر یہ کتنا ہمارا خان آزاد تھا اور کتنی آزادی سے یہ کام کر سکتے تھے. آپ بہت قریب تھے وہاں پہ. اگر آپ ان لوگوں کو بتائیں اچھا کہ خان کو کیا ضروری تھی. دیکھیں ایک اور ہے کہ جو پنجاب کا جو جی ہمارا جی چیف منسٹر، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنی پریشانی ایسی وہاں پہ، کتنی مشکل تھی خان کے لیے. اگر اچھا، آپ ایک تو یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہم آپس میں بھی یہ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جو ہمارے کچھ منسٹر وغیرہ سارے، تو ہم تھوڑا مذاق بھی کرتے تھے کہ خان صاحب کو، ایک تو یہ جو ہمارے ادارے جو ہمارے فوجی حضرات تھے نا، خان صاحب کو بہت زیادہ ان پہ یہ اعتماد تھا کہ یہ بالکل ٹھیک لوگ ہیں، اور یہ
کرپشن نہیں کرتے اور یہ کرپشن کو ختم کریں گے. اور بعد میں آپ نے خان صاحب کی یہ خوبی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ یو ٹرن لیتے ہیں، حالانکہ خان صاحب کو پتہ چلے وہ یقین کرتے ہیں لوگوں پر، کیونکہ خود بھی سچے انسان ہیں. تو جو سچا انسان ہوتا ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے کہ لوگ اچھے ہیں، ٹھیک ہیں. اچھا، اس نے جو اس کا یہی تھا. بعد میں خان صاحب نے کہا بھی کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کرپشن ہم سب کا مسئلہ ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ کرپشن تو ان کا مسئلہ نہیں تھا. تو خان صاحب نے بعد میں ایڈمٹ بھی کیا. ایک تو یہ تھا کہ خان صاحب کو ان لوگوں پر بہت زیادہ اعتماد تھا، اور آپ نے دیکھ بھی لیا تھا کہ کافی ادارے ان کے حوالے کیے تھے جو ریٹائرڈ فوجی تھے یا اس طرح. اس میں یہ تھا. اور آپ یقین کر لیں کہ مجھے بھی میرا بھی یہی خیال تھا کہ واقعی یہ لوگ جو ہے نا بالکل پارسا لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک. چلو یہ تو اب ہماری آنکھیں کھل گئی. دوسری، خان صاحب جو یہ ہے نا کہ خان صاحب جب الیکشن آئے نا، لوگ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ یہ لے کے آئے ہیں. تو میں اس وقت کہتا تھا یار اگر کسی اچھے بندے کو، چلو آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ اچھے بندے کو کوئی لے کے آئے، تو اگر ان کی آنکھیں کھل گئی اور چوروں اور لٹیروں کو لے کے آتے تھے، تو خان صاحب کو اگر اچھے انسان کو لے کے آئے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حالانکہ میں مان نہیں رہا تھا. آپ یقین کر لیں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ کم از کم جیتے ہوئے 30 سیٹ ایم این ایس کے یہ انہوں نے کم کر دیے تھے ہمارے. اور اس میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب ان کی ضرورت تھی. ضرورت اس لیے تھی کہ دنیا کا پہلے یہ آسانی سے ماشاء اللہ لگا لیتے تھے، لیکن پھر آپ دیکھ لیتے کہ افغانستان کا مسئلہ، پھر ہندوستان کے ساتھ آپ ہمارے مسائل، پھر امریکن کے مسائل جو وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے وہ زیادہ شروع تو انہوں نے کیا ہوا تھا، خود یہ لوگوں کو بیچ رہے تھے، لیکن یہ بھی تنگ آ گئے تھے. وہ ڈو مور سے یہ بھی کچھ تنگ آ گئے تھے. ان کو چاہیے تھا ایک ایسا بندہ، یہ پریشر برداشت کر نہیں سکتے تھے، ماشاء اللہ لگا نہیں سکتے تھے. ان کو ایک سویلین بندہ پرائم منسٹر چاہیے تھا پاکستان کا، جو کہ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، اور وہ خان صاحب تھے. لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنا سٹرانگ ہو جائے کہ پھر ہم بھی دب جائیں. تو ہوا کیا، پھر ان کے جو تھنک ٹینک ہے، میرے بہت اچھے دوست تھے اس میں، انہی کے جو ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے ہمیں جب خان صاحب کو ہٹا دیا تو اس 6 مہینے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ ان 6-7 مسائل پہ یہ خان صاحب اور ان کا اختلاف ہے. تو اس میں نواز شریف کا جانا، پھر مریم نواز کا جانا، پھر کشمیر پہ بیک ڈور ڈپلومیسی، پھر جو ہے نا ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا، اور کافی 6-7 مسائل تھے، یہ اسرائیل کا تسلیم کرنا. یہ سارے اختلافات تھے ان سے خان صاحب پہ. یہ ایک طرف تھے خان صاحب، اور یہ چیزیں چاہتے تھے سارے. تو اس پہ جب ہوا تو 6 مہینے پہلے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی یہ حکومت جو ہے یہ جانے والی ہے. تو میں نے اس کو خود کہا کہ جی سر یہ کس طرح اب اس بندوں کو لے کے آئے. تو وہ مسکرا دیے، اور آج کل وہ نادرا کا جو ہے نا ایک لگا ہوا ہے، تو وہ مسکرا دیے، اور اس نے کہا کہ یار بس یہ کرنا پڑتا ہے پھر. ٹھیک ہے، اس طرح کی بات ہوئی. اچھا، یہ تو مجھے یہ ساری چیزیں، تو ایک تو یہ تھا کہ خان صاحب اس وقت بھی نہ جھکنے والے نہ بکنے والے تھے، نہ جھکنے والے ہیں نہ ہے اس طرح. لیکن خان صاحب نے ان کو پوری طرح سے ان کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا تھا کہ یہ ہے کیا اندر سے. جب اس کو پتہ چلا، اس نے پھر بھی کوشش کی، کیونکہ اس کو پھر پتہ تھا حالات بھی ایسے تھے. وہ چاہتا تھا کہ جو ملک میں جو ترقی ہو رہی ہے، تاکہ ہمارا ٹائم کسی بھی طرح گزر جائے. تو اس کی شاید کی حکمت عملی کچھ اور تھی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا. لیکن جو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، یہ جو ہمارے ترین کو بھی آپ نے دیکھا، علیم خان کو بھی دیکھا، آپ نے یہ جو چیف منسٹر تھے اس کو بھی دیکھا، کہ ابھی تو کوئی بالکل یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ان لوگوں کا اس میں ہاتھ تھا. یہ چیف الیکشن کمیشنر یہ بھی لے کے آئے تھے خان صاحب کو، کہا اس کو رکھ لے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بالکل اسی طرح ہے. اور انہوں نے یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو کوئی دباؤ میں لے کے آتے، لیکن جال ایسی انہوں نے بچھائی ہوئی تھی کہ خان صاحب کے ہاتھ پاؤں بالکل بندھے ہوئے تھے. اور پھر شروع میں سے آپ نے دیکھا خان صاحب نے ایک اور بھی ٹرائی کی، سعودی عرب جس پہ خفا ہوا کہ وہ خان صاحب نے ترکی اور جو ملیشیا خان صاحب پر نہیں جا سکے، اور ان کو کہا کہ یہ صاحب آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم نکال دیں گے. یہ ریالٹیز ہیں یہ چیزیں. تو خان صاحب کیونکہ کمزور ہے، معیشت ہماری کمزور ہے، ہماری مجبوریاں ہیں، وہ ہمیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں. تو یہ چیزوں کی وجہ سے خان صاحب کے ہاتھ پاؤں بالکل بندھے ہوئے تھے. ہم اس کو دیکھ رہے تھے یہ خان سے، لیکن وہ حکمت کے ساتھ جا رہے تھے. اور آپ یقین کر لینا کہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی سمجھ نہیں ہے، اللہ نے اس کو جو سمجھ عطا کی ہے نا،
یہ بس اس کی دین ہے اس بندے کے لیے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں کچھ اگر رہ گیا ہو تو بس، لیکن میری پھر بات لمبی ہو گئی، شاید آپ تنگ تو نہیں اچھا ہو رہے. عابد بھائی، اچھا 1 منٹ ماتی بھائی، عابد بھائی آپ کا کوشچن، آپ کا آنسر ہو گیا کہ نہیں؟ عابد بھائی جی جی ہو گیا، سارے سب لوگ جواب دے جی جی بالکل ٹھیک مزمل ہو بھائی، اچھا ٹھیک ہے. ماتی بھائی اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے ٹھہرے، میں سارے پینل کو روٹیٹ کرتا ہوں. مزمل بھائی آپ کافی دیر سے خاموش تھے، آپ ماتی بھائی سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ مزمل بھائی بسم اللہ